بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے درس میں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 50 تا 54 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور مجھ سے پہلے توریت کتاب ہے، اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ نے ان بنی اسرائیل سے کفر پایا تو فرمایا، اللہ کی طرف ہو کر کون میرا مددگار ہوتا ہے؟ مخلص ساتھیوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور آپ اس پر گواہ ہو جائے کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، بس ہمیں گواہی دینے والوں میں سے لکھ دے۔ اور کافروں نے خفیہ منصوبہ بنایا، اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اب اگلی آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا۔ یاد کرو جب اللہ نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور تجھے کافروں سے نجات عطا کروں گا۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے ان باتوں کا میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ، اس آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 4 باتیں فرمائی گئی۔ پہلی توفع یعنی پوری عمر کو پہنچانا، دوسرا اپنی طرف اٹھا لینا، تیسری بات کافروں سے نجات دینا، چوتھی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو غلبہ دینا۔ پہلی بات توفع، یہاں قادیانیوں نے آیت پاک کے ان الفاظ کو بنیاد بنا کر یہود و نصارہ کی پیروی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کا دعویٰ کیا، اور یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ توفع کا حقیقی معنی ہے پورا کرنا، جیسے قرآن پاک میں ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم جو پورے احکام بجا لایا، اور یہ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے، اور جب تک کوئی واضح قرینہ موجود نہ ہو اس وقت تک لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، اور یہاں کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں کہ توفع کا معنی موت کیا جائے، بلکہ اس کا حقیقی معنی مراد لینے پر واضح قرائن بھی موجود ہے، اور وہ قرائن احادیث مبارکہ ہے جن میں یہ بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھائے گئے اور قرب قیامت میں واپس تشریف لائیں گے۔ لہذا اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر بالفرض اگر توفع کا معنی وفات دینا ہی ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں؟ صرف یہ فرمایا ہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دوں گا، تو یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پائیں گے، یہ معنی نہیں ہے کہ ہم نے تجھے فوت کر دیا۔ اب یہ بات کہ آیت میں توفع یعنی وفات دینے کا پہلے تذکرہ اور اٹھائے جانے کا بعد میں، اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اٹھائے جا چکے ہیں لہٰذا ان کی وفات بھی پہلے ثابت ہو گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آیت میں متوفی کا اور رافعک کے درمیان واو ہے، اور عربی زبان میں واو ترتیب کے لیے نہیں آتی، کہ جس کا مطلب یہ نکلے کہ وفات پہلے ہوئی اور اٹھایا جانا بعد میں، جیسے قرآن پاک میں پچھلی آیتوں میں گزرا کہ وسجدی ورکعی، اور سجدہ اور رکوع کر، یہاں سجدے کا پہلے تذکرہ ہے اور رکوع کا بعد میں، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا رکوع بعد میں کرتی تھی اور سجدہ پہلے؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا جیسے یہاں واو کا آنا ترتیب کے لیے نہیں، ایسے ہی مذکورہ بالا آیت میں واو ترتیب کے لیے نہیں ہے۔ دوسری بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا، فرمایا گیا کہ ہم تمہیں بغیر موت کے اٹھا کر آسمان پر عزت کی جگہ اور فرشتوں کی جائے قرار میں پہنچا دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری امت پر خلیفہ ہو کر نازل ہوں گے، صلیب توڑیں گے، خنزیروں کو قتل کریں گے، 40 سال رہیں گے، نکاح فرمائیں گے، انہیں اولاد ہوگی، اور پھر آپ علیہ السلام کا وصال ہوگا۔ وہ امت کیسے ہلاک ہوگی
جس کا اول میں ہوں اور آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وسط میں میرے اہل بیت میں سے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام منار شرقی دمشق پر نازل ہوں گے۔ یہ بھی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں مدفون ہوں گے۔ تیسری بات کہ کفار سے نجات دلاؤں گا، اس طرح کے کفار کے نرغے سے تمہیں بچا لوں گا اور وہ تمہیں سولی نہ دے سکیں گے۔ چوتھی بات ماننے والوں کو منکروں پر غلبہ دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مراد ہے کہ ان کو صحیح طور پر ماننے والے، اور صحیح ماننے والے صرف یقیناً مسلمان ہی ہیں، کیونکہ یہودی تو ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہیں اور عیسائی انہیں خدا مانتے ہیں، تو یہ ماننا تو بدترین قسم کا نہ ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہ مانو، اور یہ کہیں نہیں ہم تو آپ کو بھی معبود مانیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔